بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج بھی ہمارا افغانستان اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور پاکستان میں کس قسم کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو، اصل حقائق ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا یہ صحیح ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت افغان طالبان کے سامنے دو راستے ہیں، سوائے پاکستان اور قطر کے امارات اسلامیہ طالبان پوری دنیا میں اس وقت تنہا ہے اور ان کو سفارتی قبولیت نہیں مل رہی۔ دوستو، جس کی اسے اس وقت تک نہایت کی ضرورت ہے، کیونکہ افغانستان میں معاشیت کی بحالی اور ریاستی نظام اور بڑھتے ہوئے المیت سے نپٹنے کے لیے ذاتی طور و اصولی طور پر بھی بھاری بیرونی امداد کی درکار ہے۔ لہذا طالبان کے سامنے صرف یہ راستہ ہے کہ وہ عالمی برادری کے تقاضوں اور افغان عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حقیقت کی دنیا میں آنا پڑے گا۔ دوستو، اس وقت صرف وہ دو وجوہات ہیں جس سے افغانستان گزر رہا ہے، اور دنیا اس انتظار میں ہے کب افغانستان کے طالبان دنیا کے مطالبات پر غور کیوں نہیں کرتے۔ دنیا کو شدید خطرہ یہ ہے افغانستان پھر سے عالمی ٹیرورسٹ کا مرکز نہ بن جائے، اور اسی طرح افغان عوام کا انسانی المیہ، جس میں دسیوں لاکھ افغانوں کو مہاجرین کو ہجرت کرنے پہ مجبور نہ کر دے۔ افغان طالبان حکومت اور ان کے چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے عالمی برادری کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں بھی تو کم از کم ان کے دلوں میں نرم رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی دنیا اس وقت عالمی برادری کسی بھی بڑے فتنے کو کیسے مضبوط کر سکتی ہے، اور طالبان کے زوال کا انتظار دنیا کرے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بازو مروڑنا، کان سے کان توڑنا اس کے لیے بڑا ہی آسان طریقہ ہے، کیونکہ ان کے پاس تاریخ پاکستان طالبان موجود ہیں، اور اب پاکستان میں اور 20 لاکھ مہاجرین آنے کو تیار ہیں، مگر پاکستان میں ان کا بوجھ اٹھانا مشکل ہے، اور نہ ہی پاکستان کے پاس اتنے وسائل اور سخت ہے کہ وہ مہاجرین کا خرچ یا وہ اس کو آنے میں مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت خود اندرون ملک چینی سکینڈل ہو رہا ہے، آٹا سکینڈل ہے، پٹرول سکینڈل ہے،
دوائی ادویات کا سکینڈل ہے اور گیس کا سکینڈل ہے، وہ کیسے اپنے آدمی چھوڑ کر مہاجرین کو دے۔ دوستو، طریقہ طالبان افغانستان نے جس طرح طریقہ طالبان پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور وہ اب پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مابین مذاکرات کرا رہے ہیں، اس میں ضامن بن رہے ہیں۔ دوستو، یہی ایک دوگلا پن ہے افغان طالبان کا یا پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کا۔ یہ دیکھیں، جب عالمی دنیا افغانستان کو کہتی ہے اسی بنیاد الحکومت قائم کی جائے، تو وہ کہتے ہیں جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاتے تھے، ہم مارتے تھے، ہم کیوں ان کو اپنی حکومت کا حصہ بنائیں۔ اب یہ سوچئے، افغان طالبان پاکستان اور طریقے طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کے ضامن بن رہے ہیں۔ دوستو، کیا طریقے طالبان پاکستان ایک ملک ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ملک سمجھتے ہوئے پاکستان یہ خود مختار ملک ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے واحد سرپرست کے ساتھ ایسے شاطرانہ، ایسے چلاک اور گنونا کھیل رہے ہیں۔ تو افغانستان میں موجود بیرونی دہشت گردیاں اور اس کے حوالے سے ایران، وسطی ایشیا، چین، روس کے ساتھ کیا کیا کھیل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ خطے کے تمام ممالک انہیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ امریکہ، یورپ بھی کہہ رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں داعش اور القاعدہ پھر عالمی دہشت گردی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ عالمی تنہائی اور داخلی بحران کے لیے طالبان کو وہ سب کچھ بدلنا اور کرنا پڑے گا جو اس وقت عالمی برادری تقاضا کر رہی ہے، بلکہ مطالبہ کر رہی ہے۔ دوستو، اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور دیگر جہادی گروپوں سے ان کی جہادی یکجہتی نظریاتی طور پر مضبوط رہتی ہے اور وہ اپنی موجودہ روش برقرار رکھتے ہوئے، تو پھر وہ خود کو اور افغانستان کو ایک زبردست ہولناک بدترین ابتلا میں مبتلا کر دیں گے۔ دوستو، اس وقت صورتحال یہ ہے، افغانستان کے اس ابھرتے ہوئے دو بیانات یا تضاد اور بحران کا سب سے برا اثر، اور وہ بھی بدترین، پاکستان پر ہونے جا رہا ہے۔ لیکن کیا پاکستانی انتظامیہ افغان طالبان کے سامنے ایسے بچھی جا رہی ہے کہ بلکہ وہ ان کی ایک پلاننگ تھی طریقے البیگ کی اور پی ٹی آئی، جو اس وقت ہولی سولی حضرت پیر صاحبہ کے کنٹرول میں ہے، اور عمران خان پرائم منسٹر، یہ تو ایک کٹھ پتلی ہے، کیونکہ جو پیر صاحبہ کہتی ہیں یہ دوسرے اسی وقت آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ بھی اور طریقہ طالبان پاکستان کے ہاتھوں پاکستان کی حکومت ظاہری طور پر بلیک میل ہو رہی ہے۔ اندر باخبر ذرائع کے مطابق
तहरीक लबैक PTI और तहरीक तालिबान का खुफिया मैदा हो चुका है, वो इस तरह तहरीक लबैक और PTI ये इंतखाबात में इकट्ठा इत्तेहाद होगी। उसकी वजाहत मैं कर चुका हूँ इससे पहले प्रोग्राम में, वो आप उम्मीद है सुना होगा, मगर इसके आपसे फिर जिक्र कर देता हूँ। PTI और तहरीक लबैक के तल्कात नहायत वसी हैं। आज भी आप नज़र डालें पंजाब पख्तूनख्वा सूबे में, चाहे वो बड़े शहर हों या छोटे हों, चाहे तहसील लेवल के हों, आप ये ज़रूर देखें उनके मौलवियान जो इनके पैरोकार हैं, जो ये तहरीक तालिबान PTI और तहरीक लबैक ये चाहते हैं पाकिस्तान में भी अमारात पाकिस्तानियाँ होनी चाहिए, और अगर ये सारे मामलात पाकिस्तान नहीं कबूल करता तो फिर सरहद से पार खुद का हमलों के लिए तैयार हो जाओ। ये भी आपकी नज़र करते हैं पाकिस्तानी तालिबान अफ़गान तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह की बैत की हुई है, तो वो इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान का ही हिस्सा है। उनकी कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार तालिबान हुकूमत है। कहीं दोस्तों ये चंद सतरें पढ़ने वाली हैं, सुनने वाली हैं, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि अफ़गान तालिबान अपने साथ पाकिस्तान को भी ले डूबें, या फिर TTP से सुलह करवा के पाकिस्तान को भी इस्लामी अमारात पाकिस्तानिया बनाने की राह हमवार की जा रही है। दोस्तों इसमें कहाँ तक सदाकत है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चंद हफ्तों और चंद महीनों की बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करेंगे अगर किसको रियासत मदीना चाहिए तो उसके ऊपर रेफरेंडम हो जाएगा, जैसे ज़ियाउल हक ने किया। तो फिर ज़ाहिर है रेफरेंडम में एक ही सवाल होगा, आप रियासत मदीना चाहते हैं या नहीं। और इस पे कौम का एक एक बच्चा, जैसे जनरल ज़ियाउल हक ने भी रेफरेंडम कराया 79% उसको वोट मिले, हालांकि वो भी झूठ था। अब अगर ये भी रेफरेंडम कराएंगे तो झूठ, अगर ये इनके अंदर एग्रीमेंट हो चुका है वफाकी लेवल पर अमीरुल मोमिनीन इमरान खान हो के पंजाब में साद रिजवी वो अमीरुल मोमिनीन पंजाब होंगे, और नूर वली तहरीक तालिबान के अमीरुल मोमिनीन खैबर पख्तूनख्वा होंगे। दोस्तों अभी सिंध बचा हुआ है, सिंध हज़रत पीर साहबा के और इमरान खान साहब के रास्ते में एक द्वार है, यही आप बलूचिस्तान में देख सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा तजदिया, जो मैंने देखा सोचा वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए। इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नाग TV4 को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जाते जाते बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।